سلامت رکھیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. یہ اے میری پی آواز سی. آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے میاں صاحب. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے، مگر کیا کریں. کیا کریں مولانا گے؟ صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کے اس کو کہنا چل میں آ رہے ہیں، سمجھے. تو دوستو، اس اے پی سی کے کامیابی کا جو چہرہ ہے وہ آپ سب کے نظر ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اے پی سی کے خلاف جو چغلیاں کر رہی ہے حکومت، جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت، یہی آپ کی کامیابی ہے. یہ کیا بات ہے کہ میاں صاحب کو وہ ٹی وی میں لائیو نہیں دکھا سکتے، جنرل مشرف کو دکھا سکتے ہیں. میرا انٹرویو بین کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ سے، پر وہ ایک ڈکٹیٹر جو بھاگا ہوا ہے شہید محتمہ بے نظیر بھٹو کے الزام میں، اس کا انٹرویو دکھاتے ہیں. وہ ان کے لیے ناپاک نہیں ہے. ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے سب ناپاک ہیں. تو دوستو، یہ حالات آج کے ہیں، مگر ہمیں پیمرا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو پتا ہے، لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، چاہے یہ کتنا بھی ہمیں زرگوب نہ کریں، کتنا بھی ہمیں بند کرنے کی کوشش کریں. جب سے ہم سیاست میں ہیں، ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پہ بینڈ ہو. اور جس طرح ایک سی او کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ایک ٹی وی کو بین کیا ہوا ہے 24 کو پنجاب سے، لاہور سے. تو یہ سب ان کی کمزوریوں کی نشانیاں ہیں. ہم اس کو ان کی کامیابیاں نہیں سمجھتے، اور یہ چاہے کچھ بھی سمجھیں یا کریں، ہمیں ان کی یہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. آج کل کی میڈیا کو بین کرنا اور بین رکھنا تقریباً امپاسبل ہے. نیٹ پہ آج کل بلوچستان کا بچہ بھی جو ہے وہ فون پہ بات کرتا ہے اپنے دل کی. کے پی کا بھی کرتا ہے، سندھ کا بھی کرتا ہے، اور پنجاب کا، ساؤتھ کا، ہر جگہ کا کرتا ہے. گلگت بلتستان کا بھی کرتا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مجھے اور بھی خوشی ہے کہ آج ہماری بیٹی مریم بی بی بھی یہاں ہیں. ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. وہ ہماری بیٹی ہیں، میاں صاحب کی بیٹی ہیں، قوم کی بیٹی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ان نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میری خود بہن جیل گئی ہیں، میری بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ جیل گئی تھی. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان درندوں نے ان کے ساتھ کتنی تکلیف کے ساتھ ان نے گزارا ہوگا. مگر میں ان کو بھی سلام بھی کرتا ہوں، مریم بی بی کو، اور ان کو کہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے. انشاءاللہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے. ہم آپ کا کاز جو ہے اس پہ لڑتے رہیں گے، اور آپ بھی ہماری کاز پہ لڑتی رہیں گی، اس کا مجھے یقین ہے. یہ ہماری کوئی پہلی اے پی سی نہیں ہے. 1996 میں بھی، 2006 میں بھی بی بی صاحبہ نے سعودی عربیہ جا کے میاں صاحب کے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. اس چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہم نے ایک ہم آہنگی بنائی تھی، جس میں ہم نے مشرف کو بھی گھر بھیجا، اور ساتھ ساتھ ہم نے 18th امینڈمنٹ بھی پاس کی. 18th امینڈمنٹ ہم نے ایک دیوار بنائی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے گرد، تاکہ کوئی میلی آنکھ رکھنے والا اندر سے یا باہر سے پاکستان کو کمزور نہ کر سکے. مگر افسوس، یہ جو نہ سمجھ ہیں، جو سیاسی بونے ہیں، جن کو سیاست کا پتہ نہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سوچ ایک سمجھو کہ میجر کی سوچ ہے اور کسی کی سوچ نہیں ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری
73 سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ولی خان سے لے کے مولانا مودودی سے لے کے اس زمانے کے لیڈروں سے وہ زیادہ ہوشیار ہیں، اور ان سب نے مل کے 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور ان کے ہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے 18th امینڈمنٹ بنائی ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے خیال ہے، میرے بھائیوں، مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ اس تقریر کے بعد اور اس APSC کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا، سمجھے؟ تو اس ملاقات کا مجھے انتظار بھی رہے گا۔ ہم نے شروع سے اس مینیپولیشن کے خلاف، اس جعلی مینڈیٹ کے خلاف، اور میرا خیال ہے بلاول پہلا ہمارا چیئرمین تھا جس نے پہلے دن کہا کہ یہ پرائم منسٹر سلیکٹ ہے۔ ہم نے کوشش کی 2 سال کہ کسی طریقے سے جمہوریت بچے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کا ارادہ ہے۔ میری یہ آپ دوستوں کو ہدایت ہوگی اور عرض ہوگی کہ آپ اس APC میں کوئی لائحہ عمل طے کر لیں، ایسا لائحہ عمل طے کر کے ہمیں دیں کہ ہم آگے چل کے اس سے جمہوریت کو مضبوط کر سکیں اور جمہوریت کو آگے بڑھا سکیں، اس لیے کہ پہلی بنیاد جمہوریت ہے۔ ہر چیز کی پہلی بنیاد ملکوں کی جمہوریت ہوتی ہے، اس کے بعد پراسپیرٹی ہوگی، اس کے بعد آپ جا کے کوئی اور کام کریں گے، مگر یہ اوپر سے آ کے اور نیچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کر دی، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ ہم بلوچوں کے کاز کے لیے بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور پاکستان کے فریم ورک میں، اور دوسری قوموں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی 18th امینڈمنٹ میں سب سے زیادہ اگر حصہ ملتا ہے تو پنجاب کو ملتا ہے۔ ہم پنجاب کے ساتھ بھی ہیں، ہم ساؤتھ پنجاب کے ساتھ بھی ہیں، ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کے حکومت شیئر کر کے، اپنے سوچیں شیئر کر کے، اور پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ دوستوں کو اپنی جگہ پہ اپنے سے زیادہ ترجیح دی ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کا اٹھنا، ہم سے بیٹھنا، ہمیں بتانا، ہمیں ایڈوائز کرنا ہمیں قبول ہے۔ یہ جمہوری طاقتوں کا، باقی طاقتوں کے خلاف میں ہمیشہ، مجھے ایک جو میرے سے پہلے تھا تخت نشین اس تخت پہ، وہ کہتا تھا کہ آپ نے فارن آفس سے پوچھ لیا ہے؟ میں اسے کہتا تھا نہیں سر، میں نے فارن آفس کو بتا دیا ہے، ان کو میں نے انفارم کر دیا ہے۔ تو یہ سوچ نہیں سکتے اس زمانے کے جو حالات تھے، اس زمانے میں جتنی ایشوز تھے، اس زمانے میں جو جنگیں لڑی جا رہی تھی۔ خیر، یہ تو بہت بڑی بحث ہے اور لمبی بحث ہے، آپ بہت دوست آئے ہوئے ہیں، تو میں صرف ایک شاعر کی چھوٹی سی شاعری سے اس کا اختتام کروں گا۔ میری داستان حسرت وہ سن سن کے روئے، میرے آزمانے والے مجھ کو آزما کے روئے۔ یہ میرا میسج ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اور انشاءاللہ ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے ہیں، نہ ملے ہیں، ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے۔ ہم نے پاکستان بچانا ہے، ہم نے اس آفت سے، اس مشکل سے، ان بے رکیوں سے پاکستان بچانا ہے، اور انشاءاللہ فیض کی آواز میں ہم جیتیں گے، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔